السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پردیش میں تھا۔ ہر دوسرے دن میری اماں کا فون آ جاتا اور وہ بتاتی کہ بازار جانے کے بہانے میری بیوی غیر مردوں سے ملنے چلی جاتی ہے۔ یہ سن سن کر میں حد سے زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ پھر جب میرا صبر ختم ہوا تو میں وطن واپس لوٹ آیا تاکہ اپنی بیوی سے بے وفائی کی وجہ پوچھ سکوں۔ لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ رات کے 2 بجے میرا بہنوئی میرے بیوی کے ساتھ میرے ہی کمرے میں۔ اماں کی بات سن کر میں نے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی مجھے پردیس آئے 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے اور اماں مستقل مجھے فون کر کے ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میری بیوی میرے پیچھے عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ شروع میں تو میں نے اماں کی باتوں کو نظر انداز کیا، لیکن اب اماں کی باتوں نے شدت پکڑ لی تھی۔ روز ایک ہی بات کا تذکرہ کرتی تھیں کہ میری بیوی دوپہر ہوتے ہی گھر سے نکل جاتی ہے اور شام کو گھر لوٹتی ہے۔ بازار جانے کے بہانے نہ جانے وہ کہاں کہاں چلی جاتی ہے۔ شروع میں مجھے لگا کہ میری بیوی اپنے میکے جاتی ہوگی، ہو سکتا ہے میرے پیچھے اسے تنہائی کا احساس ہوتا ہو۔ لیکن اب تو اماں کی باتوں نے دوسرا رخ اختیار کر لیا تھا۔ کبھی وہ کہتی کہ تیری بیوی رات کو چھت پر چلی جاتی ہے، تو کبھی بتاتی کہ وہ چھپ چھپ کر فون پر بات کرتی ہے۔ لیکن میں ان مردوں میں سے نہیں تھا جو یک طرفہ بات پر اعتبار کر لیں۔ اس لیے جب کچھ دنوں تک یہی معمول چلتا رہا اور میرے لیے اماں کی باتوں کو نظر انداز کرنا مشکل ہوا، تو میں نے سوچا کہ میں سیدھا سیدھا فائزہ سے سوال پوچھ لیتا ہوں اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ اور پھر جب ایک دن میری بیوی کا فون آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم روز روز میکے چلی جاتی ہو؟ میری بات سن کر وہ حیران ہو گئی۔ کہنے لگی، نہیں، مجھے تو میکے گئے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، نہ میں میکے جاتی ہوں نہ فون کرتی ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے میرے بھائی نے کسی بوجھ کی طرح مجھے اتار پھینکا ہے، پھر بھلا میں وہاں کیوں جاؤں گی؟ فائزہ نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تو میں اور بھی حیران ہوا۔ اگر وہ میکے نہیں جاتی تھی تو پھر روزانہ کہاں چلی جاتی تھی؟ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ اس کے بھائی بھابھی اسے نہ ہی زیادہ پسند کرتے تھے اور نہ ہی برداشت کر سکتے تھے۔ انہوں نے واقعی کسی بوجھ کی طرح فائزہ کو میرے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ اس لیے میں نے سیدھی طرح سوال کیا، پھر تم دوپہر کو کہاں چلی جاتی ہو؟ میری بات سن کر وہ چونک گئی۔ میں تو کہیں بھی نہیں جاتی، میں بھلا کہاں جاؤں گی؟ سارا وقت آپ کے گھر میں رہتی ہوں، آپ کے گھر والوں کی خدمتیں کرتی ہوں، آپ کے پیچھے انہیں مفت کی نوکرانی جو مل گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور پھر میری بہن کی برائیاں کرنے لگ گئی تھی۔ وہ میری شادی شدہ بہن کے حوالے سے بہت زیادہ نالاں تھی۔ کہنے لگی، ہر دوسرے دن آپ کی بہن آ کر بیٹھ جاتی ہے اور مجھے مفت کی نوکرانی سمجھ لیتی ہے، اس کے شوہر کی خدمتیں کرتی ہے۔ میں تنگ آ گئی ہوں۔ میری بیوی نے اس بات کا سرے سے انکار کر دیا کہ وہ دوپہر کو کہیں جاتی ہے، جبکہ اماں بھی اب باضد تھی کہ میری بیوی کا میرے پیچھے کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اور وہ یہ بات تھی کہ جو مجھ سے میری جیسے مرد کی انا پر ایک کاری ضرب تھی۔ پھر اگلے دن اماں کا فون آیا تو پھر وہی بات دہرانے لگ گئی کہ تیری بیوی رات کے اندھیرے میں چھت پر چلی گئی تھی، نہ جانے کس سے باتیں کر رہی تھی۔ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ اس کی نگرانی کر سکوں، اس لیے تیری بہن کو بلا لیتی ہوں، ڈر ہے کہیں تیرے پیچھے تیری عزت کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اماں کہنے لگی، لیکن تیری بہن بھی کب تک اپنا سسرال چھوڑ کر یہاں آئے گی؟ پھر اس کا شوہر بھی تھوڑا سا سخت مزاج ہے، اس کے ساتھ چلا آتا ہے اور ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اب کیا کروں؟ تیری بیوی کی وجہ سے مجھے بیٹی کا گھر بھی خراب کرنا پڑ رہا ہے، تو ہی کچھ سختی کیا کر۔ اماں کی بات پر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فائزہ سے کس طرح بات چیت شروع کروں، اسے کیا کہوں۔ ابھی میں اسی شش و پنج کا شکار تھا کہ اس کے معاملے میں مجھے کیا کچھ کرنا چاہیے کہ فائزہ کا فون آ گیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اماں نے آپ کی بہن کو مستقل طور پر گھر میں رکھ لیا ہے، وہ اور اس کا شوہر اب یہیں پر رہیں گے، میں اب ان لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ فائزہ کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے کہا، باجی کا تو اپنا گھر ہے، پھر وہ یہاں پر کیوں چلی آئی ہیں؟ فائزہ روتے ہوئے کہنے لگی، یہ تو اپنی اماں سے پوچھیں،
اور اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں نے اماں کو فون لگایا تو اماں کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ اماں کہنے لگیں، تیری بیوی کی حرکتیں بہت زیادہ مشکوک ہو رہی تھی، اس لیے میں نے تیری بہن کو یہاں پر بلا لیا ہے۔ کچھ عرصہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہیں رہے گی تو مجھے بھی تسلی رہے گی کہ دونوں میاں بیوی کی موجودگی میں فائزہ کچھ الٹا سیدھا نہیں کر سکے گی۔ اماں اپنا دکھ بیان کر رہی تھی اور فائزہ اپنا، اور پھر اماں نے میری بڑی بہن سے یعنی باجی سے میری بات کروائی تو باجی نے بھی مجھے وہی سب کچھ بتایا جو میں کچھ عرصے سے اماں سے سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، دیکھو ذیشان، تمہیں شاید ہماری باتوں پر اعتبار نہ ہو، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے اور اماں نے کئی بار تمہاری بیوی کو چھپ چھپ کر فون پر باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ پتہ نہیں کن مردوں کے ساتھ باتوں میں لگی رہتی ہے۔ ہم تو غریب شریف سمجھ کر بیاہ کر لائے تھے، لیکن اس کے تو رنگ ڈھنگ ہی اور نکلے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے میں اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھ گئی ہوں۔ تمہارے دولہا بھائی بھی کئی بار یہ بات بتائی ہے، انہوں نے فائزہ کو بازار میں غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے۔ شروع میں تو ہم نے فراز کی باتوں کو جھٹلا دیا، عزت کا سوال تھا، لیکن کوئی بھی بات کہاں تک چھپ سکتی ہے۔ اب تو فراز کو بھی اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ فائزہ کا کردار بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب تمہارے دولہا بھائی کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اس لیے میں خود یہیں آ کر بیٹھ گئی ہوں۔ کیا کروں، بھائی کی عزت کا جو خیال ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں تمہارے پیچھے یہ اپنا منہ ہی کالا نہ کروا بیٹھے۔ یہ کہہ کر باجی آنسو بہانے لگ گئی تھی۔ کہنے لگی، تمہاری بیوی کی کرتوتوں کی وجہ سے میری شادی شدہ زندگی پر بھی اثر پڑ رہا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا میں خود یہاں اماں کے پاس آ کر رہوں گی، لیکن تمہاری بیوی کا اس بات پر بڑا منہ بن رہا ہے، اور کیوں نہ بنے گا، آخر کو ہماری موجودگی میں وہ کچھ غلط تو نہیں کر سکتی نا، اس لیے اسے ہمارا یہاں آنا بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ روز کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہے کہ کسی طرح میں واپس چلی جاؤں، لیکن میں واپس بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ میں نے باجی سے کہا کہ یہ گھر آپ کا ہے، آپ بے فکر ہو کر یہاں رہیں، بلکہ آپ کے ہونے سے مجھے تسلی رہے گی۔ میری بات سن کر باجی مسکرا دی، مجھے دعائیں دینے لگ گئیں۔ کچھ دیر کی باتوں کے بعد میں نے فون رکھ دیا، لیکن میرے دل میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ اپنی بیوی کے بارے میں یہ سب کچھ سننے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری جان نکل جائے گی۔ میں جس کی خاطر پردیس میں بیٹھا ہوا تھا، جس کے مستقبل کے لیے میں نے اپنی جوانی کو جھونک رہا تھا، وہ میرے پیچھے غیر مردوں کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے بیٹھی تھی۔ یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ میں اس قدر غصے میں تھا کہ نہ ہی میں نے فائزہ کو فون کیا اور نہ ہی اس سے بات چیت کی۔ 2 دن تک اس کا بھی فون نہ آیا۔ مجھے اماں اور بہن کی باتوں پر مزید یقین آ گیا کہ میری بیوی کی زندگی میں شاید سچ ہی کوئی میں اور آ گیا تھا، جس کے ہوتے ہوئے اسے میری کمی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر تیسرے دن اس نے مجھ سے فون کیا تو میں نے سرسری سے انداز میں اس سے بات چیت شروع کی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے شکوہ کرے گی کہ میں نے 2 دن تک اسے فون کیوں نہیں کیا، اس سے بات کیوں نہیں کی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ فائزہ نے وہیں سے بات شروع کی تھی کہ باجی کی موجودگی میں وہ پریشان ہو رہی ہے، باجی اسے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ میں وہ فراز بھائی کی بھی برائیاں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی تمہارا بہنوئی بھی عجیب و غریب آدمی ہے، ہر وقت مجھ پر نظریں رکھتا ہے، ایک غیر مرد کی موجودگی میں گھر کا کام کاج کرنا میرے لیے بڑا ہی مشکل سا ہو جاتا ہے۔ فائزہ کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ وہ میری بہن اور بہنوئی کی برائیوں میں مصروف تھی، اسے میرا اچھا خاصا بہنوئی بد کردار نظر آ رہا تھا، جبکہ میں تو کبھی بھی اپنے بہنوئی میں ایسی خامی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے فائزہ سے غصے میں کہا، خبردار جو آج کے بعد فراز بھائی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، وہ بہت ہی اچھے آدمی ہیں، میری بہن کے شوہر ہیں، میری بہن ہمیشہ میری ماں کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، کیونکہ تم سے تو یہ سب کچھ ہوتا نہیں، تمہیں آوارہ گردیوں سے فرصت ہی کب ہے جو تم میری ماں کا خیال رکھو۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا اور فائزہ کی ایک نہ سنی تھی۔ میرے دل میں انگارے جل اٹھے تھے۔ فائزہ نے دوبارہ مجھے فون کیا تھا، لیکن پھر میں نے فون نہ اٹھایا۔ دن پر دن گزرتے چلے گئے اور میرے اور فائزہ کے درمیان دوریاں چلی آئی تھیں۔ میں اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ روز روز میری بہن اور اماں مجھے بتاتے تھے کہ فائزہ کہیں نہ کہیں چھپ چھپا کر فون پر باتیں کرنے سے باز نہیں آ رہی، اور یہی بات میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر گئی تھی۔ جب 2 مہینے اسی طرح سے گزر گئے
تو میرا دل اپنی نوکری سے بھی اچاٹ ہو گیا، جس کی خاطر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سات سمندر پار آیا تھا۔ جب وہی میری نہیں تھی تو پھر میں یہاں پر کیوں رہتا؟ اس لیے میں بنا کسی کو بتائے میں اپنی نوکری سے استعفیٰ دیا اور واپس پاکستان پہنچ گیا۔ میری رات کی فلائٹ تھی۔ میں نے اماں اور بہنوں کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ فائزہ کے سر پر پہنچ کر اس سے بے وفائی کی وجہ طلب کروں۔ رات 1 بجے کے قریب میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود تھا۔ دروازہ لاک تھا، میرے پاس بھی چابی نہیں تھی۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا اور سامان اس کے حوالے کر دیا، کیونکہ میں خاموشی سے گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ میرے دوست نے میرا سامان اپنے ساتھ لے گیا اور میں دیوار کود کر اندر داخل ہو گیا۔ دبے پاؤں میں اپنے ہی بیڈ روم کے دروازے پر پہنچا۔ اندر سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ باجی اکثر مجھے بتاتی تھی کہ فائزہ کے کمرے سے رات کو سرگوشیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ کبھی میں ان کی باتوں کا اعتبار کر لیتا تو کبھی ہرگز بھی نہیں۔ مجھے یقین نہ آتا کہ میری بیوی مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن اب تو میں نے یہ سرگوشیاں خود سن لی تھیں۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ رات کی تاریکی میں وہ کس سے باتیں کرتی تھی، اس لیے میں نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بنا آواز کے کمرے کا دروازہ کھلتا چلا گیا اور جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ فائزہ بستر پر موجود تھی اور میرا بہنوئی فراز۔ مجھے ہمیشہ سے پردیس جانے کا شوق تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ پردیس کی زندگی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، پردیسی مردوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ دراصل ایسا مجھے اس لیے لگتا تھا کہ کیونکہ میرا ایک کزن پردیس میں رہتا تھا۔ جب وہ چھٹیوں پر واپس آتا تو سارے خاندان والے اس کی دعوتیں کرتے، سب اس کو سر آنکھوں پر بٹھاتے۔ وہ جو بھی تحفے تحائف لاتا وہ کسی تبرک کی طرح بانٹتا تھا۔ میرے چچا چاچی کو بھی اپنے بیٹے پر بڑا فخر محسوس ہوتا اور خاندان والے بھی بڑے غرور سے کہتے کہ ہمارے گھر کا بچہ ہے۔ اس لیے مجھے ہمیشہ سے پردیس کی زندگی میں ایک چمک اور کشش محسوس ہوتی تھی۔ تبھی میں نے سوچا تھا کہ میں پردیس میں ہی نوکری کروں گا، لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ سر پر ابا کا سایہ نہیں تھا۔ ایک بڑی بہن اور ماں موجود تھی۔ ان دونوں کو چھوڑ کر پردیس جانا میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر میری اماں نے ہمت دکھائی اور کہنے لگی، تو بے فکر ہو کر چلے جا، میں تیری بہن کی کسی اچھی جگہ بات بکی کر دوں گی اور پھر تیری کمائی سے ہم اس کی دھوم دھام سے شادی کر دیں گے، لیکن اس کے فرض سے نمٹتے ہی میں تیری دلہن کو بھی لے آؤں گی اور یوں مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ اماں نے خود ہی سارا منصوبہ بنا لیا، کیونکہ وہ بھی چاہتی تھی کہ میں پردیس میں سیٹل ہو جاؤں۔ اماں کی ہمت دلانے پر میں نے پردیس میں نوکری ڈھونڈی اور پردیس پہنچ گیا۔ لیکن پردیس آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں۔ یہ محاورہ پردیسیوں کے لیے بڑا فٹ بیٹھتا ہے۔ پردیس کی زندگی بہت مشکل تھی۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے اماں نے مجھے ہمیشہ لاڈ پیار سے پالا پوچھا تھا۔ پردیس آ کر مجھے چھوٹا چھوٹا کام خود کرنا پڑتا، لیکن میں نے بہت محنت سے نوکری کی اور اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسہ جمع کر لیا تھا، اور میری اماں نے خود رشتہ تلاش کیا اور میری بہن کو اماں نے رخصت کر دیا تھا۔ بہن کی شادی کے بعد جب اماں اکیلی پڑ گئی تو اماں خود ہی میری شادی کی بات چھیڑ دی، اور پھر فائزہ کو میرے لیے پسند کر لیا گیا اور مجھے کہا کہ میں چھٹیاں لے کر واپس آ جاؤں تاکہ وہ میری شادی کر سکیں۔ اماں کے کہنے پر میں مہینے بھر کی چھٹیاں لیں اور واپس چلا آیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ اماں نے میری شادی کے لیے دھوم دھام سے تیاریاں کی تھیں۔ میری بہن اور اس کے شوہر فراز اماں کا خوب ساتھ دیا تھا۔ میرا بہنوئی فراز بہت اچھا آدمی تھا، جس نے ایک ایک کام کو بخوبی سنبھالا ہوا تھا۔ میری شادی والے دن وہ میرے ساتھ بارات لے کر ناچتا ہوا چلا گیا تھا، اور پھر رخصتی کے وقت میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری تو قسمت کھل گئی ہے، بھابھی بڑی ہی خوبصورت ہے۔ فراز بھائی کی بات سن کر میں مسکرا دیا تھا۔ میں بس ایک سرسری سی نظر فائزہ پر ڈالی تھی اور واقعی ہی وہ دلہن بن کر بہت حسین و جمیل لگ رہی تھی۔ رخصتی کے بعد ہونے والی رسومات میں بھی باجی اور فراز نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ وہ گاہے بگاہے فائزہ کو چھیڑ رہا تھا اور مجھے بھی تنگ کر رہا تھا۔ رسمیں ختم ہوئیں تو اماں نے فائزہ کو کمرے میں پہنچا دیا۔ میری اور فائزہ کی پہلی باضابطہ ملاقات ہماری شادی والے دن ہوئی تھی، جب وہ میری بیوی بن کر میری سیج پر بیٹھی تھی۔ پھولوں کے درمیان سرخ رنگ کے شرارے میں بیٹھی وہ کوئی پری معلوم ہوتی تھی، نہایت ہی حسین۔
اور معصوم سی فائزہ کو دیکھتے ہی میرا دل بے تابی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اپنی ماں کی پسند پر مجھے بڑا ناز ہوا تھا۔ فائزہ کا ہاتھ پکڑ کر میں مستقل میں اس کے خوبصورت وعدے کر لیے تھے، اسے یقین دلایا تھا کہ میں اس کی ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہ تھا، اور اس کے بھائی بھابھیوں نے اسے بوجھ کی طرح رخصت کر دیا تھا، اور یہ بات فائزہ نے مجھے شادی کی پہلی رات بتا ڈالی تھی۔ کیا وہ کبھی میکے نہیں جائے گی؟ مجھے بھی یہ سن کر تسلی ہو گئی کہ وہ میرے گھر کو اپنا گھر مان چکی تھی، مگر پھر مجھے یقین تھا کہ وہ میری ماں کا خوب خیال رکھے گی، کیونکہ اس کی اپنی ماں حیات نہیں، اور اس یقین اور بھروسے کے سہارے میں نے اس کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کر دی۔ فائزہ بہت سیدھی سادی اور پیاری سی لڑکی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ 20 دن گزارے تھے اور میں پردیس واپس لوٹ آیا، لیکن پردیس آنے کے کچھ دنوں بعد مجھے اماں اور بہن سے جو فائزہ کے بارے میں سننے کو ملا وہ چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ بظاہر معصوم اور سیدھی سادی نظر آنے والی فائزہ نے میرے پردیس آنے کے کچھ دنوں کے بعد ہی اپنے اصل رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ اماں سے مجھے یہ باتیں پتہ چلنے لگی کہ وہ بازار جانے کے بہانے غیر مردوں سے ملنے لگی ہے۔ اماں کو یہ بات کچھ پڑوس کی عورتوں نے بتائی تھی، پھر دھیرے دھیرے باجی سے بھی یہی سب کچھ معلوم پتہ چلنے لگا۔ میں نے شادی کے بعد فائزہ کا علیحدہ سے اکاؤنٹ کھلوایا، جس میں میں اس کی خاطر خواہ رقم بھیجا کرتا تھا تاکہ اسے اماں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اماں کا کہنا تھا کہ اسی وجہ سے وہ بار بار بازار کے چکر کاٹتی ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی ہیں اور اماں اسے روک بھی نہیں سکتی۔ اماں کے کہنے پر میں نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے بند کر دیے، کیونکہ اس کے حصے کے پیسے بھی میں اماں کو بھیجتا اور کہتا آپ خود ہی سوچ سمجھ کر اسے دے دیا کریں۔ مجھے لگا تھا کہ ایسا کرنے سے شاید اس کے بازار کے چکر کم ہو جائیں گے۔ میں چاہتا تھا کہ فائزہ مستقبل کے لیے اچھی خاصی رقم جمع کر لے تاکہ فائزہ اور میں اچھی زندگی گزار سکیں، اور پھر واپس لوٹ آؤں۔ تب تک کسی نہ کسی طرح فائزہ کے مسئلے کو نمٹانا تھا۔ پھر اماں نے بتایا کہ وہ غیر مردوں سے فون پر باتوں میں لگی رہتی ہے، اور اماں اس کا موبائل فون واپس لینا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر میرا دل بند ہونے لگا تھا۔ میں نے اسے پردیس آنے سے پہلے نیا فون گفٹ کر دیا تھا تاکہ جب چاہے مجھے فون کر سکے، لیکن یہ سننے کے بعد میں نے اماں سے کہا کہ آپ اس کا موبائل فون واپس لے لیں۔ فائدہ کے پاس نہ موبائل فون رہا تھا، گھر کے موبائل فون پر میں اسے فون کر لیا کرتا تھا، لیکن یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ فائزہ کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ میں اسے کتنا بھی روک لوں وہ رکتی ہی نہیں ہے۔ میں جیسے بن ماں باپ کے سمجھی ہوئی بچی تھی، وہ بہت ہی ٹیڑھی چیز نکلی ہے۔ اب تو اکثر راتوں کو بھی وہ گھر کی چھت پر چلی جاتی تھی، اور اسی لیے اماں نے باجی اور فراز کو گھر پر بلا لیا تاکہ وہ دونوں اس پر نظر رکھ سکیں، کیونکہ اماں کا کہنا تھا کہ وہ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تیری بیوی کی نگرانی کر سکوں۔ اور جب بات اتنی زیادہ بڑھی تو میرے لیے پردیس کاٹنا مشکل تھا، اسی لیے میں بنا کسی کو بتائے وطن آ گیا اور دبے پاؤں گھر پہنچ گیا۔ لیکن رات کے 2 بجے اپنے بیوی کے کمرے میں اس کے ساتھ فراز بھائی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتے اندر داخل ہوا، اور میں نے فراز بھائی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ فائزہ کونے میں ڈری سہمی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بالکل بھی حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے فراز بھائی کو مارنا شروع کر دیا۔ شور شرابے پر باجی اور اماں چلے آئے، اور مجھے اور فراز بھائی کو گتھم گتھا دیکھ کر وہ دونوں ہی چیخنے چلانے لگے۔ باجی مجھے روک رہی تھی، کہہ رہی تھی ذیشان تیرا دماغ خراب ہے، بہنوئی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اچانک کیسے آ گیا؟ یقیناً اس فائزہ نے ہی تیرے کان بھرے ہوں گے، اسے تو میرا شوہر ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے تو اسے جھوٹی باتیں کرتی ہے، تو اس کی باتوں پر اعتبار کر لیا۔ باجی خود سے بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جا کر میرا جنون ختم ہوا تو میں نے فراز بھائی کو ایک طرف پھینکا اور پیچھے ہٹتے ہوئے کہا مجھے فائزہ نے کچھ نہیں کہا، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ یہ میری بیوی کو ڈرا دھمکا رہے تھے، اسے بلیک میل کر رہے تھے۔ اگر وہ فراز بھائی کو خوش نہیں کرے گی تو فراز بھائی اسے طلاق دلوائیں گے، وہ مجھے فائزہ کے خلاف کر دیں گے۔ اور فائزہ ڈری سہمی سی ان سے معافیاں مانگ رہی تھی، اپنی عزت کی دہائیاں کر رہی تھی۔ آپ میری بیوی کو بد کردار کہتی تھی،
جبکہ اصل بد کردار شخص تو آپ کا شوہر ہے۔ میری بات سن کر باجی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، فراز تو فائزہ پر نظر رکھتے تھے۔ فراز نے تو ہمیں بتایا تھا کہ وہ بازار میں غیر مردوں سے ملتی ہے، چھت پر ہی اس سے ملنے آدمی آتے ہیں۔ فراز کو کچھ باتیں پڑوسیوں نے بتائی تھیں اور کچھ فراز نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی تھی۔ میں نے انکار میں سر ہی لا دیا اور کہا یہ سب جھوٹ تھا۔ فراز کی اپنی نیت خراب تھی، اس نے فائزہ کو تنہا پا کر اس پر حملہ کرنا چاہا، اس کی عزت لوٹنی چاہی، اور جب بات نہ بنی تو وہ آپ لوگوں کے ذریعے فائزہ کو میرے سامنے بد کردار ٹھہرانے لگا۔ میں بھی اپنی بیوی سے بدگمان ہو گیا اور اسی لیے فائزہ کو ڈر تھا کہیں میں اسے طلاق نہ دے دوں۔ اس کے اسی ڈر کا فراز بھائی نے خوب فائدہ اٹھایا، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں صحیح وقت پر آ گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، ورنہ نہ جانے یہ میری بیوی کے ساتھ کس حد تک گزر جاتے۔ فراز بھائی نے تو فائزہ کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ باجی، لیکن کیا آپ کو اپنے شوہر کی اصلیت نظر نہیں آئی؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ کون قصوروار ہے اور کون قصوروار نہیں؟ آپ نے اور اماں نے مل کر فائزہ کا جینا دو بھر کر دیا۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی، کم سے کم اس بات کا ہی احساس کر لیتے۔ لیکن آپ لوگوں نے تو فراز بھائی پر اندھا دھند اعتبار کیا، اور آپ لوگوں سے زیادہ غلطی تو میری ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو سمجھنے کی بجائے سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیا۔ میں نے فراز بھائی کو انگلی اٹھا کر تنبیہ کی کہ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جائیں۔ وہ باجی اور ہمیں برا بھلا کہتے ہی اکیلے ہی چلے گئے تھے۔ باجی رونے لگ گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ فائزہ کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو گیا۔ وہ اب بھی فائزہ کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ کا شوہر ایک بد نظر شخص ہے، آپ کو اس کی غلطیوں پر نظر ڈالنی چاہیے۔ فائزہ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن باجی کا دل صاف نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اماں نے خود باجی کو سمجھایا، اور کچھ دنوں کے بعد فراز بھائی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور آ کر باجی کو واپس لے گئے اور ہماری زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ اب میں یہیں پر نوکری کرتا ہوں اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ میری بیوی ایک اچھی اور با کردار عورت ہے۔ میں نے اس سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی تھی اور اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ فائزہ نے مجھے بتایا تھا کہ میرے جانے کے بعد کس طرح سے فراز بھائی اسے تنگ کرتے تھے، فون پر اسے دھمکیاں دیتے تھے، اسے چھپ چھپ کر ملنے کے لیے پریشان کرتے تھے۔ وہ بیچاری بہت مجبور تھی، اس لیے فراز بھائی کی دھمکیوں سے ڈر کر اس سے بات کرنے چھت پر چلی جاتی تھی، ان کا فون اٹھا لیا کرتی تھی، اور اس بات کو بھی فراز بھائی نے اس کے خلاف استعمال کر کے باجی اور اماں کو بھڑکا دیا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ صحیح وقت پر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا۔ میں نے ایک مظلوم لڑکی کو کوئی سزا نہ دی تھی، ورنہ شاید میں ساری زندگی پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہتا۔ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔